Hello everyone. First of all, welcome to CSS Insight. This is our channel related to political science and philosophy lectures. Today our lecture topic is Plato Theory of Education. This is our second lecture of Plato series. If you are a non-subscriber, then kindly subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Today the topic of lecture is Plato Theory of Education. In this topic we study about the class system of Plato, which is related to the system of education and theory of education. Let's move on. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کی بات کریں گے. اگر پلیٹو کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے چلیں تو پلیٹو برن اینڈ باٹ اپ ان اے ویلتھی فیملی اینڈ بگینس ہز کیریئر ایز اے اسٹوڈنٹ آف سیکریٹیز. اب سب جانتے ہیں کہ پلیٹو ایک امیر خاندان سے تھا اور سقراط کا شاگرد تھا. ہی اسٹیبلش ہز آن اسکول نون ایز اکیڈمی. پلیٹو نے اپنا ایک اسکول بنایا تھا, فرسٹ اسکول جس کو کہا جاتا ہے فلاسفی سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, جس کو اکیڈمی بھی کہا جاتا تھا. اسی نسبت سے آج کے تمام کی تمام اکیڈمی اسکولز وغیرہ کو کہا جاتا ہے. پلیٹو بلیو دیٹ موسٹ آف ایول ان دا سوسائٹی کوڈ بی ریموو بائی پرووائڈنگ پراپر ایجوکیشن. پلیٹو یہ بلیو رکھتے تھے کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہم سوسائٹی سے کسی بھی برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. جس طرح آج بھی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دو تو لوگ تبھی پولیٹیکل سوشلائزیشن یا مورل سوشلائزیشن کی طرف جائیں گے. تو ایوری پرسن شوڈ ڈو دا بیسٹ تھنگ تھرو آؤٹ لائف. آئیڈیا آف ایجوکیشن کنیکٹڈ ٹو ہز آئیڈیل اسٹیٹ. وہ اپنے آئیڈیا آف ایجوکیشن کو آئیڈیل اسٹیٹ کی تھیوری دیتے ہیں, اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ ہم آگے جا کے ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا لیکچر آئیڈیل اسٹیٹ کا بھی موجود ہے. ان ہز ڈائلاگ آف ریپبلک دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن واز ایلیبریٹڈ. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایجوکیشن کا جو تھیوری آف ایجوکیشن ہے وہ ریپبلک بک میں پلیٹو نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ریپبلک میں دیا ہے. ایجوکیشن ایز اے ٹول فار اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آئیڈیل اسٹیٹ کے سارا جو سسٹم ہے, جو انہوں نے کلاسز بنائی ہوئی ہیں, وہ نہیں چل سکتی. He pronounces that there are three classes in the state must be well trained and educated in order to their duties and efficiency. وہ theory of functional specialization میں آپ کو نظر آئے گا یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. He thinks that education is a kind of positive measure by which a ruler can mold the character of the individual. وہ انڈیویول کے ذریعے ہی, وہ اسی ایجوکیشن کے سسٹم کے ذریعے ہی انڈیویولس کو مختلف لیول میں تقسیم کرتے ہیں. He doesn't support private education, rather he stresses the need of keeping education with the state only. پلیٹو کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تعلیم دینا صرف ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ پرائیویٹ ایجوکیشن اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹ از اے responsibility of a state to give a free of cost education to its citizens. اور اس کے بعد ان کی جو آئیڈیل اسٹیٹ کا فلاسفر کنگ ہوتا ہے, فلاسفر کنگ بھی ان کے ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. وداؤٹ ایجوکیشنل سسٹم وہ کہتے ہیں فلاسفر کنگ کوئی بھی نہیں بن سکتا. تھرو ایجوکیشن اے اسٹیٹ could get the best philosopher king. ایجوکیشن از the most important scheme to have a just in society. پلیٹو یہ بلیو کرتے ہیں اگر سوسائٹی میں ایجوکیشن نہیں ہوگی تو سوسائٹی میں جسٹس, انصاف وغیرہ نہیں مل سکتا. اگر ہم پلیٹو کے ایجوکیشن تھیوری کو دیکھیں, تھیوری آف ایجوکیشن کی بات کریں, پلیٹو says that education is related to individual being and social characteristics. So he give important individual to understand knowledge and what is equivalent to virtue. virtue کے بارے میں وہ کہتے ہیں virtue is honesty, virtue is truthfulness اور virtue is goodness. سوسائٹی میں virtue is knowledge والی تھیوری اگر آپ نے اسٹڈی کی ہو تو آپ کو بخوبی انداز ہوگا. He studied that education for all citizen, men and women of the state. ان کے خیال میں خواتینوں اور مردوں کو برابر کی ایجوکیشن دینی چاہیے, اس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. تھرو ایجوکیشن انڈیویجول کین ڈیولپ دیئر مینٹل ایبلٹیز اینڈ کین بیکم رسپیکٹڈ یونٹ آف اے اسٹیٹ. یہاں سے ہم یہ بات کریں گے پلیٹو نے جو اپنی فارمر, سولجر اور فلاسفر کنگ کی ایک اسٹیٹ سسٹم, کلاسز سسٹم دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو انڈیویجول ایک انفرادی طور پہ ایک شخص کبھی بھی یونٹ آف اسٹیٹ, بیٹر یونٹ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا, وہ ایک کلاس سسٹم نہیں چل سکتا. اکارڈنگ ٹو ایم ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ فار مورل اینڈ فزیکل امپروومنٹ آف اے چائلڈ. وہ مورل اور فزیکل امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ فزیکل ایجوکیشن کی اپنی تھیوری آف ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں. سگنیفیکنس اسپیکٹ آف ہز ایجوکیشن از ٹو پریپیئر دا فلاسفر کنگ. پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن کا بنیادی مقصد ایک فلاسفر کنگ لانا ہے جو پوری کی پوری اسٹیٹ کا رولر ہوگا. ان ریپبلک ہی ٹاکس اباؤٹ ارلی ایجوکیشن. اپنی کتاب ریپبلک میں آپ ابتدائی تعلیم کی بات کرتے ہیں. لاز کی کتاب میں وہ اینڈ آف لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. پلیٹو بلیوز دیٹ دا ہائیسٹ گول آف ایجوکیشنل
کریکولم از دا نالج آف گڈ. وہ کہتے ہیں تعلیم وہی ہے جو اچھائی کی طرف لے جائے، اور ایک تعلیم کا جو اختتامی مقصد ہوگا وہ یہی ہے کہ نالج آف گڈ، اچھائی کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے درمیان ہم ڈفرینس کر سکیں. اس کے علاوہ پلیٹو اپنی تھیوری آف ایجوکیشن میں میتھڈ آف ٹیچنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پلیٹو کے مطابق جو ہے ایک بچے کو محبت ہونی چاہیے اپنے انسٹیٹیوشن سے، اپنی اکیڈمی سے، اور خوشی سے اس کو جانا چاہیے اور خوشی سے سب کچھ سیکھنا چاہیے. اور وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں نرسری اور پرائمری کی ایجوکیشن کو. اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نیسسری، یہ سب کے لیے ضروری ہے. سماج میں جتنے بھی طبقے ہیں ان کے لیے پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بلیو ان دا کنسیپٹ آف لرننگ بائی ڈوئنگ. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن ہمیشہ پریکٹیکل بنیادوں پہ ہونی چاہیے، وہ تھیوریٹیکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پریکٹیکل ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ اس تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں جو زبردستی کسی کو دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد اس کو زبردستی دینا نہیں ہے، بلکہ تعلیم ایک بچے کو جو ہے محبت کے ذریعے سکھائی جائے اور اس میں ایسا جذبہ پیدا کیا جائے وہ ایجوکیشن کی طرف مائل ہو. اور ایجوکیشن شوڈ بوتھ دا فزیکل اینڈ مینٹل گروتھ. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن صرف مینٹل گروتھ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ہمیں پلیٹو کی تھیوری آف ایجوکیشن میں بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ رول آف ٹیچر. پلیٹو کہتے ہیں ایک ٹیچر کا رول ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے، اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ایک ایجوکیشن کی طرف ڈیولپ کرے اور اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے اس کے ایجوکیشن کے بارے میں، اس کی جو کنفیوژن ہے اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کرے، اس کو کنسلٹ کرے. اور پلیٹو کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی اے پرسن دیٹ گائیڈز اینڈ انڈیویژل ویئر دیر از اے ڈارک ایوری ویئر. وہ ایک انفرادی طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح جو ہے گائیڈ کرے، اگر اندھیرا ہے تو اندھیرے میں روشنی کے مترادف ہو. The person who possesses a high integrity should be a teacher. جس کی سماج میں سب سے زیادہ عزت ہے پلیٹو کے مطابق ٹیچر اس کو ہونا چاہیے جی. The person should be deep committed toward the profession of teaching. ہماری سوسائٹی کی طرح نہیں کہ اگر ایک بندہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا کہتے ہیں وہ ٹیچر بن گئے، بلکہ پلیٹو کہتا ہے کہ ایک ٹیچر کو بائی پیشن ٹیچر ہونا چاہیے. He should have the high sense of responsibility. اس کے پاس ایک ذمہ داری کا ہائی سینس ہونا چاہیے، ایک ذمہ داری وہ برداشت کر سکے اور ذمہ داری کو قبول کرے. The role of a teacher is to always teach the morally right thing. یعنی کہ وہ اخلاقی طور پہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اخلاقی طور پہ ان کی اخلاقی یعنی ایتھکس اور سیوکس کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انکریز کرے، اخلاقی طور پہ ان کو بہتر سکھائے. ایجوکیشنل کریکولم پلیٹو جو دیتے ہیں تو پلیٹو کا ایجوکیشنل کریکولم جو ہے وہ اس کو پلیٹونک ایجوکیشنل سسٹم میں جو ہے 2 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ایک سٹیج کو کہتے ہیں ارلی سٹیج اور دوسری کو ہائر سٹیج. ارلی سٹیج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ارلی سٹیج میں جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، نرسری پرائمری کی ایجوکیشن ہوتی ہے، فرسٹ فیز آف ایجوکیشن ہوتی ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ ویکس کی طرح ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ویکس کو ہم جس طرف جیسا موڑنا چاہیں وہ مڑ جاتا ہے. تو پلیٹو کے مطابق ایک انڈیویجول اس کی ارلی ایجوکیشن میں اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ اس کو جس شیپ میں جس شکل میں ڈالا جائے وہ اسی شکل کو ہو جاتا ہے. جبکہ ارلی ایجوکیشن پلیٹو کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور وہ مولڈ نہیں رہتا بلکہ جو اس کے آئیڈیاز ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں ان پہ ہی وہ کام کرتا ہے. لاسٹ سلائیڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ. اب پلیٹو کے ایجوکیشنل سسٹم کو جو ہم نے کہا ارلی اور ہائر سٹیج میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. فرسٹ آف آل آپ دیکھ سکتے ہیں فارمل اور بیسک ایجوکیشن. فارمل آف بیسک ایجوکیشن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بائی برتھ سے لے کے 10 ایئر آف ایجوکیشن. ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک بچے کو فزیکل ایجوکیشن دینی ہے، فاؤنڈیشن آف ایوری باڈی ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی ہے. اس کو کوئی مورل ایجوکیشن نہیں دینی اس طرح سے ایز سچ، اور پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دینی بلکہ فزیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پلیٹو. پھر اس کو 11 سے لے کے 15 سال تک ٹرینڈ ان میوزک، فزیکل ٹفنس ود اسپرچول سافٹنس. دے ول ٹاٹ میتھمیٹکس، فزکس اینڈ سائنس. اس کو فزکس، میتھ اور سائنس پڑھانی ہے. اس کے علاوہ اس کو جو ہے اسپرچول سافٹنس دینی ہے، جو مطلب اپنی اتنی ریجٹ نہیں ہوتے ایک اپنے مذہب سے ریلیٹڈ، اور میوزک اس کو سکھانا ہے. 16 سے لے کے 20 ایئر آف ایجوکیشن ٹاٹ مورل ایجوکیشن. اس کو اخلاقی تربیت دینی ہے. پھر پلیٹو کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ایک ٹیسٹ لیا جائے گا اور فرسٹ ایگزام ہوگا، اور اس کو جو فیل کرے گا وہ پروڈیوسنگ کلاس میں چلا جائے گا، اور جو اس کو پاس کرے گا وہ فردر اسٹڈیز کے لیے اس کو آگے بھیجا جائے گا. اب 20 سال سے اوپر جو ایجوکیشن ہوگی وہ
بھی 21 سے لے کے 30 سال تک ایڈوانس فزیکل مینٹل اینڈ مورل ٹریننگ دی جائے گی. 21 سے لے کے 30 سال تک یہ ایجوکیشن دینے کے بعد پھر سیکنڈ ایگزام ہوگا، گرینڈ ایگزام جس کو پلیٹو کہتے ہیں. اگر جو اس کو فیل کرے گا وہ واریر کلاس یعنی سولجر کلاس میں چلا جائے گا، اور جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا وہ فردر اسٹڈی کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے سینڈ کر دیا جائے گا، آگے بھیج دیا جائے گا. پھر 31 سے لے کے 35 ایئر آف ایجوکیشن میں اس کو فلسفی فلسفہ پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد 36 سے لے کے 50 ایئر آف ایجوکیشن تک اس کو جو ہے ریٹرن ٹو دا ورلڈلی لائف، اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں سکھایا جائے گا. تو پلیٹو کہتے ہیں کہ ایج آف 50 سال کی عمر میں دوبارہ ایک ایگزام ہوگا جو فائنل ایگزام ہوگا، تیسرا ایگزام ہوگا. اگر اس میں کوئی فیل ہو جاتا ہے اس کو ایگزیلری لائف یعنی بیوروکریسی میں شامل کر دیا جائے گا، اور جو پاس ہو جاتا ہے اس کو فلاسفر کنگ کہا جائے گا. ہم نے کہا تھا پلیٹو کا آئیڈیل اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ تھیوری آف ایجوکیشن کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ کرتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں پلیٹو کا جو کلاس سسٹم ہے، کلاسز پلیٹو نے ڈیفائن کی ہیں 3 بیسس پہ. پلیٹو نے کہا تھا ایپیٹائٹ ہوگی، پھر دوسرا بریوری ہوگی، اور تیسرا کانشیسنیس یا کننگنیس ہوگی، ریزن ہوگی. اس کی بنیاد پہ پلیٹو نے کلاس اسٹرگل کا کانسیپٹ، کلاس سسٹم کا کانسیپٹ لیا تھا. لیکن وہ ایجوکیشنل کے ساتھ آئیڈیل اسٹیٹ اس طرح سے وہ ریلیٹ کی جاتی ہے کہ دیکھیں اگر 20 ایئرز تک ہمارے پاس کوئی ایگزام 20 ایئر کے بعد نہیں پاس کرتا تو وہ پروڈیوسنگ کلاس میں چلا جائے گا، جس کو پلیٹو کہتے ہیں کلاس آف ایپیٹائٹ. اس کے بعد جو ہے وہ واریر کلاس میں جو 30 ایئر آف ایجوکیشن کو پاس نہیں کرتا وہ واریر کلاس میں یعنی سولجر میں چلا جائے گا، بریورس کلاس میں چلا جائے گا. اور 50 سال کے بعد جو ٹیسٹ پاس کر لے گا وہ فلاسفر یعنی ان کے ہاں ریزن ڈومینیٹ کرتی ہے، واریر کلاس کے ہاں پلیٹو کے مطابق بریوری ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پروڈیوسنگ کلاس کے ہاں ایپیٹائٹ. پلیٹو کے مطابق ایپیٹائٹ، بریوری اور ریزن ہر کسی کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ڈومینیٹ کر جاتی ہے، جس کے پاس ایپیٹائٹ ڈومینیٹ کر جائے، ایپیٹائٹ ڈومینیٹ کر جائے وہ پروڈیوسنگ کلاس میں چلا جاتا ہے. جس کے ہاں بریوری ڈومینیٹ کر جائے وہ واریر کلاس میں چلا جاتا ہے، اور جس کے ہاں ریزن ڈومینیٹ کر جائے وہ فلاسفر کنگ بن جاتا ہے. اور یہی ایجوکیشن کا سسٹم تھا، تھیوری آف ایجوکیشن تھی پلیٹو کی، جس کو ہم نے آئیڈیل اسٹیٹ سے ریلیٹ کیا. اگر آپ نے ہمارا آئیڈیل اسٹیٹ کا لیکچر نہیں دیکھا تو پلیٹو کی سیریز میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اینڈ if you are non-subscriber kindly subscribe our channel.